بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. بڑی مختصر زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، غیر یقینی بھی ہے. غیر یقینی ہمیں مختصر بھی ہے، غیر یقینی بھی ہے. مختصر سے مراد کیا ہے کہ فرمایا جو زندگی یہاں سے جانے کے بعد شروع ہوگی، جو آدمی کی موت پر شروع ہوتی ہے. دنیا کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور آدمی کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے مقابلے میں یہ زمانہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. اور غیر یقینی اس لیے کہا گیا کہ کس کی زندگی کس وقت ختم ہو جائے اس کا علم کسی کے پاس نہیں، نہ زندگی گزارنے والے کے پاس نہ دوسرے لوگوں کے پاس. صرف اللہ کے ہاں میرے دوستو یہ مقدر ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہوگی. اس لیے اس کو غیر یقینی کہا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف نماز کا سلام پھیروں تو اس کا یقین نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں. یعنی اتنی غیر یقینی زندگی اس کو قرار دیا گیا. لیکن میرے محترم دوستو، انتہائی اہم اور قیمتی زمانہ ہے، انتہائی اہم اور قیمتی زمانہ. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بننے کا دار و مدار، ہمیشہ کی زندگی بنے گی دنیا کی محنت کے اوپر. اور پھر اس امت کا معاملہ انفرادی نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی کے بننے کا بھی مدار ہے اور اپنی زندگی کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی کے بننے کا بھی دار و مدار. ایسا اللہ نے ہمیں دنیا میں وقت تھوڑا دے کر اور حضور کی امت میں پیدا کر کر اعزاز بھی دے دیا، انعام بھی دے دیا اور موقع بھی دے دیا میرے دوست. ہاں، موقع دے دیا کہ تھوڑی سی زندگی میں محنت کر کے اپنی زندگی آخرت کی ہمیشہ کی بنا لو اور بے حساب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاؤ. ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ اس امت کا ایک ایک امتی بن سکتا ہے میرے محترم دوستو. ایسا اللہ نے ہم سب کو کام دیا ہے، ایسی اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی، ذمہ داری ہے. ہاں، چنانچہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے زبور میں وحی فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ سچے اور سردار ہوں گے. وہ ہمیں کبھی ناراض نہیں کریں گے، وہ ہمیں کبھی ناراض نہیں کریں گے، ہم ان سے کبھی ناراض ہوں گے نہیں. ان کی کوئی خطا نہیں ہوگی، لیکن اگر ہو بھی جائے تو ہونے سے پہلے ہم نے معاف کر دی. اور اے داؤد، ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی، ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی. ان کی امت کو وہ فرائض دوں گا جو پچھلے نبیوں کو دیے، ان کی امت کو وہ نوافل دوں گا جو پچھلے نبیوں کو دیے. کل قیامت میں یہ امت میرے پاس آئے گی تو ان کے چہروں کے نور کو نبیوں کے نور کے مثل بنا دوں گا، ان کے چہروں کے نور کو نبیوں کے نور کے مثل بنا دوں گا. یہ اعزاز میرے دوستوں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا. ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس امت کے وجود میں آنے کے بعد اللہ نے یہ اعزاز دیا ہو، بلکہ یہ اعزاز اللہ کا مقدر تھا اور اللہ جل شانہ نے پچھلے نبیوں کو اس کی خبر بھی کی. تو یہ معمولی نعمت نہیں ہے. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ میں ایک بیان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ کام ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، تبلیغ کی محنت ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ محنت ہمارے لیے اعزاز اور شرف، بوجھ نہیں ہے میرے دوستوں. ہم نے یہ کیسا مشکل کام ہمارے حوالے کر دیا اور کیسی محنت ہمارے حوالے کر دی. نہیں میرے دوستوں، یہ تو اعزاز ہے، شرف ہے، نعمت ہے. بلکہ عجیب بات صاحب نے مولانا ارشاد فرمائی کہ ایسی نعمت جس کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ ترقی دیتے رہے. کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ضرور بس ضرور شکر کرنے والوں کی نعمت کو بڑھائیں گے. شکر کرنے والوں کی نعمت کو اللہ بڑھائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. تو فرمانے لگے کہ یہ اعزاز ہے، نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہمیں کام میں آگے بڑھائیں گے. ہاں، کام میں آگے بڑھائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ بخشائے ہیں تو آپ نے اپنی نماز کی مقدار کو بڑھا دیا. عرض کیا کہ رسول اللہ، آپ کو بخشائے ہیں، یہ پیغام، یہ خوشخبری آپ کو مل گئی، پھر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ پنڈلی مبارک پر ورم، پاؤں مبارک پر ورم، نماز کی مقدار بڑھا دی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں. میرے رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا. یہ شکر گزاری اس بات پر کہ اللہ نے اتنا بڑا کام دے دیا، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے. ایسے رحمۃ اللہ فرماتے تھے، دیکھو دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوست. یہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے.
تو اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دے دی، بہت بڑا اعزاز ہمیں دے دیا، اور کیا صفت بیان کی کہ دعوت کی تاثیر یہ ہے اور دعوت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایمان کو پیدا کرتا ہے، وہ دلوں میں ایمان کو پروان چڑھاتا ہے، کہ انسان کے دل کو اللہ نے ایمان کا محل بنایا ہے۔ اس کو محل بنایا، دل کو محل بنایا۔ ہاں، ایمان کا محل انسان کا دل ہے، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ۔ زبان کے الفاظ ہیں جو ایمان کے بول بنتے ہیں، اور یہ بول دل کے اندر پہنچانا اس کا مقصود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس یقین کو دل میں پیدا کرنا ہے اس کا اثبات کرو، اس کا اقرار کرو، اور جس کو نکالنا ہے اس کی نفی کرو، اس کا انکار کرو۔ یہ ایسی تاثیر والی چیز، اس دعوت کی اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس چیز کو دل میں داخل کرنا ہے فرمایا اس کا اقرار کرو، اس کے اثبات کرو، اور جس کو نکالنا ہے اس کی نفی کرو جو دلوں کے اندر اترا ہوا ہے۔ چنانچہ دیہات کے کچھ عرب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، انہوں نے عرض کیا یا رسول ہم ایمان والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آیتیں اتاری اور فرمایا یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ان سے کہہ دیجیے ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، ان سے کہہ دیجیے ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی انہوں نے صرف اسلام کا اقرار کیا، نئے مسلمان ہوئے، اور ابھی صرف انہوں نے اسلام کا اقرار کیا ہے اور ایمان ان کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ کہ ایمان کو دلوں کے اندر اتارنا مقصود ہے۔ ہاں، اور اس کا راستہ اور سبب کیا بتایا؟ فرمایا اس کا بنیادی سبب اور سب سے مؤثر وہ اس کی دعوت ہے، اس کے بول ہیں، اس کے تذکرے ہیں۔ تذکرے چلے گئے میرے دوستوں، اور نہ معلوم کن کن چیزوں کے تذکرے عمومی طور پر ماحول میں آ گئے۔ ہاں، اس لیے جب آدمی دائی نہیں بنتا نا تو اسے مدعو بننا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، اور جو کچھ چل رہا ہو ماحول کے اندر وہ ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، اور ان باتوں کا اثر دل لیتا ہے، ان باتوں کا اثر دل لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل متاثر ہوئے بغیر رہ جائے گا، متاثر لے گا جو سنے گا۔ اس لیے ایمان کی دعوت بہت بنیادی چیز ہے جس کا ہم سب کو اپنا مزاج اور معمول بنانا ہوگا۔ بعض اوقات چلتے چلتے آدمی تھوڑا سست ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے اس کی تجدید، یاد دہانی یہ ہم سب کی حاجت ہے کہ بھئی دعوت دینا روزانہ کے معمول کے اعتبار سے، یہ جو کہتے ہیں نا مسجد کو آباد کرو، مسجدوں کی محنت کرو، روزانہ وقت ہو، پھر گھروں گھر جاؤ، ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرو۔ عنوان یہ ہے میرے دوستوں کہ ان ساری چیزوں سے ہمارے ایمان کی تازگی ہوتی رہے، ہمارے ایمان میں قوت آتی رہے، کہ ایمان مضبوط ہوگا تو عمل جاندار ہوگا، ایمان کمزور پڑ جائے گا تو عمل کمزور ہو جائے گا، عمل سست ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا۔ ایمان ایک طاقت کا نام ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان ایک طاقت کا نام ہے جو ہر خیر کی طرف آدمی کو لے کر چلتا ہے، ہر گناہ سے شر سے اس کو بچاتا ہے۔ بغیر ایمان کی طاقت کے آدمی کے گناہ سے بچنا ممکن نہیں، خیر کی طرف قدم بڑھنا آسان نہیں۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کے ایمان میں ایسی قوت نصیب فرماتا، اور اس کا سبب اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمارا میرے دوستوں کام بنایا ہے، ہماری ذمہ داری بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، ہم لوگوں کو ایمان کے بول بول کر اللہ کی طرف بلاویں، اور ساری مخلوق کی نفی کریں تاکہ ہمارے دلوں سے اللہ کا غیر نکلے، تاکہ ہمارے دلوں سے اللہ کا غیر نکلے۔ اس وقت میرے دوستوں اللہ کا غیر سب کے دلوں میں، ہمارے سب کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اور اس کی نفی کیے بغیر یہ نکلے گا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کلمے میں اللہ رب العزت نے پہلے نفی کرائی، پہلے انکار کروایا، اس کے بعد اثبات کرایا۔ پہلے انکار کرو اس بات کا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا لا سے شروع کرایا، لا الہ الا اللہ، یوں کہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، پھر کس سے ہوتا ہے؟ بھائی ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ پہلے ان ساری بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرو، ساری بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرو جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے کہ خالق تو اللہ اکیلے ہے، بنایا تو اللہ نے، اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا۔ تو ہمیں ساری بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرو، اس کے مقابلے میں ایک اللہ کی ذات عالی کا اثبات کرو، ایک اللہ کی ذات کا اقرار کرو کہ یہ سب بنا ہوا ہے اور یہ سب محتاج ہے اس ذات کا جس نے اس کو بنایا ہے، اس کے ارادے کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ آدمی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے کرتے ان کے یقین کو دل میں بٹھا لیتا ہے، نظر یہ آتا ہے کہ اس کوشش محنت سے یہ نتائج نکلے، یہ فائدے حاصل ہوئے، حالانکہ چیزوں کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہیں گے چیزیں تاثیر باقی رکھیں، اللہ چاہے تاثیر ختم فرما دے، اللہ چاہے تاثیر کو بدل دے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اب اس میں آتے نا فضائل اعمال کے اندر موجود ہے کہ بے نمازی مرے گا تو پیاسا مرے گا، سمندر بھی پلا لو تو پیاس نہ بجھے گی، وہ جتنا چاہے اس کو پانی اس کو پلا دو، پانی سے پیاس بجھنے کی صفت اللہ نکال دیں گے اس کے لیے۔ تو پانی میں پیاس بجھانے کی صفت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ تو چیزوں میں جو تاثیر ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، بنائی اللہ نے ہے، تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی مانیں گی۔ بنی ہوئی چیزیں کس کی مانیں گی؟ بنانے والے۔
اور بنانے والا بنی ہوئی چیزوں کا پابند نہیں ہے. بنانے والا بنی ہوئی چیزوں کا پابند نہیں ہے کہ فرمایا وہ سمد ذات ہے, بے نیاز ہے, اس کے سارے کام سب کے بغیر بنتے ہیں, کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں بن سکتا, کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں بن سکتا, اور اس کے سارے کام سب کے بغیر بن جاتے ہیں. اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے, اور وہ چاہتا بھی یہی ہے اپنے بندوں کے معاملے میں کہ اس کے بندے اس کے محتاج بن کر رہیں, اس کے سامنے اپنی حاجت رکھیں, اس سے اپنے مسئلوں کا حل سمجھیں, اس کے علاوہ کسی اور طرف نہ جھکیں, کسی اور طرف نہ جھکیں, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاویں, کسی اور کے سامنے کسی اور دروازے پر جا کر دستک نہ دیں, دستک نہ دیں. اس لیے اس نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو, اور میں پھر کیا کروں گا, استجب لکم, تمہاری دعائیں قبول کروں گا, تمہاری دعائیں قبول کروں. تو آدمی کو محتاج بنا کر بھیجا ہے, لاچار اور بے بس بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے. اس لیے محتاج نہیں بنایا کہ اللہ دینا نہیں چاہتے, اس لیے محتاج بنایا کہ اللہ اس کو محتاج رکھنا چاہتے ہیں, بلکہ اس لیے محتاج اور عاجز لاچار بنایا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بن کر رہے, میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہ کرے, دل میں بھی خیال نہ آئے کہ کسی اور سے ہمارے کام بنیں گے. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اللہ کے غیر کا خیال بھی مردود ہے. مانگنا, کوشش کرنا, امید لگانا تو بہت آگے کی چیز ہے, پر اس خیال کا آ جانا بھی مردود ہے کہ کوئی اور ہمارے کام بنائے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں, یہ مستقل محنت کی چیز ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ چند بار کہہ دینے سے, چند بار سن لینے سے, چند دن کی محنت کر لینے سے ہم اس کے کمال پر پہنچ جائیں گے. اس کے کمال پر پہنچنے کے لیے زندگی بھر کا سودا ہے, اور کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان لوگوں میں اٹھائیں گے جن کو یہ کمال حاصل ہوا تھا, اور وہ حضور کے ساتھیوں کی, صحابہ کی مبارک جماعت تھی جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے. ہاں, ایسا ایمان لاؤ, یہ معیار ہے ایمان کا جو صحابہ کو حاصل تھا, تو ایسا ایمان لاؤ جیسا ان کو اللہ نے نصیب فرمایا. اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی امید نہیں تھی. ہماری بھی ساری امیدیں کٹ جائیں میرے دوستوں, کسی سے کوئی امید نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ دعا فرمایا اس طاقت کا نام ہے کہ ساری مخلوق سے مایوس ہو کر اللہ سے مانگا جائے, ساری مخلوق سے مایوس ہو کر اللہ سے مانگا جاوے. ساری مخلوق سے مایوس ہو جائے, کسی سے کچھ نہیں ہوگا, سب بے بس لاچار, ہم لاچار سے یہ لوگ بھی لاچار. لیکن یہ مستقل محنت کی چیز ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے, حقیقت نصیب فرما. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ روزانہ اس کی دعوت دی جائے, ہر موقع ہر جگہ پہ اس کی دعوت دی جائے, ہر حال میں اس کی دعوت دی جائے. محسن حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دائی کی صفات میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. فرماتے تھے ایک یہ کہ ہر وقت دعوت دے, ہر وقت دعوت دے, صبح دوپہر شام کوئی موقع دعوت میں جانے نہ دے. ایک 2.5 گھنٹے اصل سے عشاء کے وقت میں دعوت دینا, ایک دعوت دینے کا کوئی موقع جانے نہیں چاہیے. کوئی آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات سنے بغیر چلے جاوے, ایمان کی بول کہے سنے بغیر چلے جاوے. ہمارے فرماتے تھے کہ ہر وقت دعوت دے. دوسرے فرماتے تھے ہر حال میں دعوت دے, حال کا اثر نہ لے. کیا حال ہے, خوشی کا حال ہے, غم کا حال ہے, صحت کا حال ہے, بیماری کا حال, حال کا اثر لیے بغیر دعوت دے. اور تیسرا فرماتے تھے ہر جگہ پر دعوت دے, گھر پر ہے تو دعوت دے, دفتر میں ہے تو دعوت دے, ہر جگہ دعوت دے. اور چوتھا فرماتے تھے ہر ایک کو دعوت دے, ہر ایک کو دعوت, چھوٹے کو, بڑے کو, غریب کو, امیر کو, ماتحت کو, کسی کو نہ چھوڑے. ہر جگہ ہر موقع پر یہ مزاج بنانا ہے, مٹھائیاں مزاج بنانا ہے تاکہ ہماری طبیعتوں میں یہ بات آ جائے. اور میرے دوستوں, دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے خاموشی نہیں ہے, بولنا ہے. اور فرمایا اپنی نیت کر کے دعوت دینی, اپنی نیت کر کے دعوت دے, اپنے دل کو مخاطب سمجھ کے دعوت دینی. میں سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں کہ یہ بات میرے دل کے اندر اتر جائے, ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دعوت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور ہم خود محروم رہ جائیں. اس لیے اپنی نیت کر کے دعوت دینی. پہلے تو کتنا کہا کرتے تھے کہ 20 آدمیوں کو دعوت دو, 25 آدمیوں کو دعوت. پھر یہ بات چلنے لگی کہ بھی روزانہ 3-4 گھنٹے دعوت کم سے کم دیا کرو, باقی عمل کے کرتے ہو, تاکہ ہمارے قلوب اس کا اثر لینے لگ جائے, ہمارے دل میں یقین پختہ ہو جاوے, اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ہمارا مزاج بن جاوے, اللہ سے لینے کا رخ قائم ہو جاوے. اللہ کے علاوہ سب محتاج فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ خود فرماتے ساری دنیا کے انسانوں, اے ساری دنیا کے انسانوں, تم سب کے سب فقیر ہو, وہ ایک ذات غنی ہے کہ تم تو سارے مانگنے والے ہو, محتاج ہو. محتاجوں سے کیا مانگا جائے, محتاجوں سے کیا مانگا جائے. ایک زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس ایک ضرورت مند آیا, لمبا سفر کر کے,
دور دراز سے ہندوستان میں بادشاہ کو اطلاع کی گئی کہ یہ بوڑھا آدمی آیا ہے, کوئی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے, آپ سے کوئی حاجت رکھنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا رات کا وقت ہو گیا, اس کو آرام کرا دو, کھانا کھلا دو, صبح اس سے ملاقات کریں گے. اسے لٹانے کی جگہ دے دی, کھانا دے, کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لیٹ گیا. آدھی رات کو دیکھا تو بادشاہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے وضو کیا, مصلی بچھایا, نماز پڑھی, دعا مانگنے لگا. اب یہ بوڑھا آدمی بھی دیکھ رہا ہے. جب بادشاہ دعا سے فارغ ہو گیا نا تو یہ بادشاہ کے پاس آئے. اس نے کہا بادشاہ تو بادشاہ ہے, ساری سلطنت کا, اتنی بڑی تیری سلطنت, تو بھی مانگتا ہے, تو بھی مانگتا ہے. اس بادشاہ نے کہا کہ اس ذات سے تو سبھی مانگتے ہیں, اس ذات سے تو سبھی مانگتے ہیں. تو کہنے لگا جب تو بھی مانگتا ہے تو میں مانگتے سے کیا مانگوں, چھوڑ میں بھی اپنے رب سے ہی کہوں, چھوڑ میں بھی اپنے رب سے کہوں, میں مانگتے سے پھر کیا مانگوں. ہاں تو اللہ پاک نے فرما دیا دیکھو تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے در کے, ہاں, اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے. چنانچہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ سارے مل کر مانگے اور اپنی اپنی سمجھ اور حاجت کو سامنے رکھ کر مانگے, اور سب کو وہ کچھ دے دوں جو وہ مانگتے ہیں, سب کو وہ کچھ دے دوں جو وہ مانگتے ہیں. تو میرے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی, یا یہ کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا کوئی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالے اور اس کے ناکے میں جو تری لگ جائے, وہ تری تو سمندر میں کمی شمار کی جا سکتی ہے. میرے خزانوں میں سب کچھ دینے کے بعد بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کہ میرے پاس لامحدود خزانے. اللہ کے پاس لامحدود خزانے ہیں ہر چیز, اللہ کے پاس لامحدود خزانہ. اس کا ماحول بنانا ہے, اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت دینی ہے, اللہ کی بڑائی کو دلوں میں اتارنا ہے تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے اور حکم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے کہ دلوں میں عظمت کا آنا ضروری ہے, اس ذات کا جو حکم دینے والی ہے, حاکم کی عظمت. اور یسر اللہ فرماتے تھے کہ انسان احسانات کا غلام ہے, انسان احسانات کا غلام ہے. تم لوگوں سے اللہ کے احسانات گنواؤ تاکہ لوگ اللہ کی غلامی پر آ جائیں. تم لوگوں سے اللہ کے احسانات گنواؤ تاکہ لوگ اللہ کی غلامی پر آ جائیں. ہاں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد یہ ارشاد فرما, پیارے نبی جی آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے, لوگوں کو ڈرائیے, رب کا فخر بھی, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے, اپنے رب کا بڑا ہونا بیان کیجیے. مولانا احمد لاٹ صاحب نے ایک بیان فرمایا, اس بیان میں ارشاد فرمایا اس آیت کو پڑھتے ہوئے, اور فرمایا انذار اس مولانا ارشاد فرمایا کہ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں, انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کسی کو تنبیہ کر رہا ہو کہ دیکھو اس راستے پہ نہ جانا, اس طرف کو نہ جانا, یہاں یہ حالات ہے, وہاں یہ پریشانی. تو فرمایا اس انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں. اور اللہ پاک حضور سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیے تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ آنے والے حالات کیا ہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے, کیسی زندگی آنے والی ہے, جس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا, جس میں کامیاب اور ناکام کون ہوں گے. ہمارے آپ کے سوچ, ہمارے آپ کے فیصلے کی چیز نہیں ہے میرے دوست. زندگی ہماری ہے, فیصلے ہمارے نہیں, ہمارے فیصلے نہیں چلیں گے. اللہ نے طے کر کے بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کامیاب کون ہوں گے, ناکام کون ہوں گے, کامیابی کس کو کہتے ہیں, ناکامی کس کو کہتے ہیں. ہمیں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے, اس کے علاوہ کوئی شخص کامیاب نہیں. جو جس کو کامیابی جس حال میں نظر آوے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی کہ کامیابی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ناکامی والے گھر یعنی جہنم سے بچ جاوے اور کامیابی والے گھر یعنی اللہ کا مہمان خانہ جنت میں داخل کر دیا جائے. تو کسی کے اپنے فیصلے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے, کسی کے اپنے تعین کرنے سے منزل نہیں بنا کرتی. منزل تو اللہ نے تعین کی, اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی, تو ناکامی سے بچ جاؤں. اس کے لیے اللہ کی عظمت اور بڑائی تاکہ حکموں پر چلنا آسان ہو جائے. ہمیں تم اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لو, اللہ باقی معاملہ تمہارے ٹھیک کر دے. اور اس کی بنیاد کیا ہے, فرمایا ایمان اور اطاعت, یہ دو چیزیں آ جائیں. ایمان اللہ کی ذات پر یقین آ جائے اور اطاعت فرمایا نبی کے مبارک طریقے آ جائے. یہ مقصود ہے فرمایا نبوت کا. اس لیے ارشاد فرمایا, میں وہیں سے ارشاد فرمایا کہ دعوت برکات ہوں کہ دیکھو محنت سے مراد صرف محنت نہیں ہے, دعوت سے مراد صرف دعوت نہیں ہے, بلکہ دو بات ارشاد فرمائی. فرمایا دعوت سے مراد ایسا یقین جو اطاعت اور فرما برداری پہ ڈال دے, ایسا یقین جو اطاعت اور فرما برداری پہ ڈال دے. فرمایا صرف یقین نہیں, ایسا یقین جو گناہوں سے بچاوے, اطاعت اور فرما برداری پہ ڈال دے. اور دوسرے فرمایا کہ دعوت سے مراد صرف دعوت نہیں ہے بلکہ دعوت سے مراد عبادت ہے, اطاعت اور فرما برداری ہے, حکموں والی زندگی ہے, حکموں والی زندگی ہے. ہاں, تاکہ شہوتوں سے نکلے, خواہشات سے نکلے, خواہشات سے نکلے اور حکموں والی زندگی پر آ جائے, اطاعت اور فرما برداری والی زندگی پر آ جائے. اس کے لیے اس قوت کی ضرورت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ایمان کا ہے, عمل کا نہیں ہے. سب سے پہلا سوال فرمایا من رب, تیرا رب کون تھا,
تیرا پالنے والا کون تھا؟ تیری ضرورتیں پوری کرنے والا کون تھا؟ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر حاجت کے وقت، ہر ضرورت کے وقت تیری نگاہ، سب سے پہلی نگاہ جس چیز پر چلی جاوے وہ تیرا رب ہے. سب سے پہلی نگاہ کس پر جاتی؟ ایک ہی فرمایا ان چیزوں پر نگاہ چلی جائے جن سے ہمیں فائدے کی امید ہے. ان سے فائدہ اس وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے، ورنہ فائدے کو ختم کر کے اللہ نقصان دے دے گا، یا فائدے والی چیز کو بے فائدہ کر دیں گے. اللہ کو کیا دیر لگتی ہے؟ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. اللہ پاک فرما رہے جو ہم چاہیں گے وہ ہو جائے. جو ہم چاہیں گے وہ ہو جائے. تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، ہمارے چاہنے سے ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستوں، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی یہ مقصود ہے اس محنت کے ذریعے سے. اس کے لیے اس ایمان کی قوت کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ کلمے کے دوسرا جز اطاعت کے اوپر ہے کہ سارے طریقے فاسد ہیں، باطل ہیں، ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں. صرف حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے طریقے کامیابی کی طرف لے جائیں گے. اس کے علاوہ سارے طریقے جو رواج میں ہیں وہ نہیں چلیں گے، وہ ناکام کروائیں گے، وہ ناکام کروائیں گے. اس لیے فرمایا کہ طریقے کا دین اور جذبے کا دین. تو طریقے کا دین فرمایا کہ وہ معتبر ہے، جذبے کا دین معتبر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے وہ مبارک طریقے ہیں جو آپ لے کر آئے، اس پر چلنے والے کامیاب ہوں گے. پیارے نبی جی آپ کہہ دیجیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اخبار جل شانہ ان سے محبت کرے فاتبعونی، یا آپ کا اتباع کریں. اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ کی محبت، ایک اللہ نے یہ خوشخبری دی اور دوسرے فرمایا مغفرت. مغفرت چھوٹی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جن عملوں پر فرمایا کہ مغفرت کے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، ان عملوں کو بہت اہتمام سے اور عظمت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ان عملوں میں مغفرت کا وعدہ فرمایا، وعدہ فرمایا. پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان سے محبت کرے یا آپ کا اتباع کریں، اللہ پاک ان سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور فرمایا جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے لے لو، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے لے لو. جس چیز سے تمہیں وہ روکے اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. اس کی طرف نہ جاؤ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور اس کی طرف آ جاؤ جس کی طرف حضور نے ڈالا ہے. جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے اختیار کرو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطلوب ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہاں ساتھ ہوگا؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے میرے دوست؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے؟ حضور کا پڑوس مل جائے، حضور کا ساتھ جنت میں مل جائے، کس کو ملے گا؟ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. یہ محبت کی دلیل ہے. ایک محبت کا دعویٰ دلیل کے بغیر معتبر نہیں ہوتا. تو جس کا دل چاہے جس چیز کا دعویٰ کر دے، یہ زمین میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، بھائی اس کا دعویٰ ہے نا تمہارا، اس کی دلیل دو. اس کی دلیل کے بغیر کیسے مانی گئی یہ مکان تمہارا، یہ سواری تمہاری، فلاں چیز تمہاری؟ تو فرمایا یہ دلیل ہے کہ جس نے سنت کو زندہ کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی حضور فرما رہے ہو جنت میں میرے ساتھ ہو. جنت میں میرے ساتھ ہو. فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا. رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو میرے طریقوں پر وہ ماننے والا ہے، جو میرے طریقوں سے ہٹ گیا وہ انکار کرنے والا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اس لیے اس کی نیت کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک سنتیں سارے عالم میں زندہ ہوں. اس کے لیے جتنی قربانی کرنی پڑے ہمیں کرنی ہو، ہم اس کے لیے تیار ہوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اور طریقے دنیا میں رواج پا جائیں، اس لیے کہ یہ باقی رہنے کے لیے ہے، ہماری زندگیاں ختم ہونے کے لیے. زندگیاں باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، حضور کی مبارک زندگی باقی رہنے والی چیز. وہی یسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہزاروں جانیں قربان کر کے ایک سنت زندہ ہو جائے سودا سستا ہے. اس لیے کہ جانیں قربان ہونے اور ختم ہونے والی چیز ہے، سنت باقی رہنے والی چیز. سنت باقی رہنے والی چیز. حضور والی زندگی ساری انسانیت کے اندر آ جائے، لوگ حضور کی زندگی سے محبت کریں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اللہ کے رسول کا ہے، سب سے بڑا حق اللہ کے رسول. عمر رضی اللہ عنہ کہنا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک تمہیں اپنی جان سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں. اپنی جان سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. عرض کیا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب ہو گئے. تو فرمایا اب اس وقت ہے عمر الان یا عمر. اور شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے.
ایک ہے کہ اس وقت تمہارا ایمان مکمل ہوا، اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ عمر اس وقت یہ بات پیدا ہوئی جبکہ یہ بات تمہارے اندر پہلے سے ہونی چاہیے تھی۔ تو ہم بھی تو اپنا جائزہ لے رہے ہیں میرے دوست، ہم بھی تو ذرا جانچیں اپنے آپ کو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دعوے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے میرے دوست۔ یہ دعویٰ کر دینا کہ میں اتباع سنت والا ہوں، میں حضور کے طریقوں سے محبت کرنے والا ہوں، نہیں میرے دوست، ایسی محبت کہ ہر طریقہ زندگی میں آ جائے، اور ان طریقوں کو ساری دنیا میں رواج دینے کے لیے جو محنت مطلوب ہے وہ محنت وجود میں آ جائے، اور جو قربانیاں مقصود اور مطلوب ہے وہ قربانیاں میرے دوستوں وجود میں آ جائے، تاکہ یہ زندگی عام ہو جائے۔ ہاں، یہ زندگی عام ہو جائے، لوگ اس مبارک زندگی سے محبت کرنے لگے، اور لوگوں کو اور ہمیں خود اس زندگی میں اپنی کامیابی نظر آئے، اس کے علاوہ کے سارے طریقوں میں ناکامی نظر آئے۔ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ جو حضور کے طریقے پر چلے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا، جو حضور کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ دنیا آخرت میں ناکام ہوگا۔ 1 مرتبہ نہیں فرمایا، 1000 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی۔ اب اس کا ہمیں فکر بھی ہو، غم بھی ہو، فکر بھی ہو کہ یا اللہ، حضور کی امت اور حضور کے طریقوں سے اتنی ناواقف اور اتنی غیر اہم زندگی سمجھے، اور غیروں کی زندگی کو ہم اختیار کرنے کو اپنا فخر سمجھے، مسلمان اور حضور کی زندگی کو چھوڑ کر چلے۔ یہ کتنی فکر کی بات ہے میرے دوست۔ اس لیے ہر حکم پر خود بھی آنا ہے، ساری انسانیت کو لانا ہے، ہر طریقہ حضور کا ہمیں محبوب ہو۔ ایک صحابی سفر میں گزر رہے اور سر جھکا رہے، سواری پہ ساتھی بیٹھا تھا، اس نے کہا کیا بات ہو گئی؟ ارشاد فرمایا میں حضور کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، یہاں ایک درخت تھا، اس کی ایک شاخ جھکی ہوئی تھی، حضور اس سے بچنے کے لیے جھکے تھے، میں نے اتباع سنت میں ایسا کیا ہے۔ آج درخت بھی نہیں، شاخ بھی نہیں، میں نے حضور کی اتباع میں ایسا کیا۔ ایک صحابی سفر میں تھے، راستے سے اترے، استنجا کیا اور واپس آ کر سوار ہوئے، اور پھر فرمایا استنجا کی حاجت نہیں تھی، لیکن اس راستے میں یہاں سے حضور کے ساتھ گزرا تھا، حضور کو استنجا کی حاجت پیش آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا، اس لیے میں نے اتباع سنت میں ایسا کیا، اتباع سنت میں ایسا کیا۔ یہ ہے محبت میرے دوست، اس کو کہتے ہیں محبت۔ ہاں، یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہونے والی چیز ہے، ظاہر ہونے والی چیز۔ ہاں، اس لیے اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما، ہاں اللہ ہمیں نصیب فرماوے۔ یہ مستقل محنت کی چیز ہے، کلمہ دل کے اندر اتر گیا، یقین درست ہو گیا، طریقوں میں کامیابی نظر آنے لگی، تو میرے دوستوں دنیا آخرت سب بن جائیں کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور قبر کے 3 سوالوں میں میرے دوستوں یہ شامل۔ سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون تھا، یقین کا سوال۔ دوسرا فرمایا مبارک دینی زندگی کا سوال۔ تیسرا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا سوال۔ اور فرمایا جس نے یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، آگے کی ساری منزلیں پار ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی قیامت، ایک بڑی قیامت۔ فرمایا قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ۔ فرمایا قیامت کبریٰ تو یہ ہے جب سارے عالم کے انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور فرمایا قیامت صغریٰ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کی قیامت شروع ہوگی، جس کا انتقال ہوا اس کی قیامت شروع ہوگی۔ ہاں، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا، آگے کی ساری منزلیں اس کی پار ہوتی چلی جائیں گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے تذکرے پہ کتنا روتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل پار ہو گئی، باقی کی ساری منزلیں پار ہو جائیں گی، تو اس منزل میں پھسل گیا آگے پھسلتا چلا جائے، ناکام ہو گیا آگے ناکام ہوتا چلا جائے۔ اس لیے ان سوالوں کی جواب کی تیاری یہاں پر ہے۔ فرمایا یہاں بھی کہنا آسان ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن وہاں تو فرمائے کہ دل کے یقین کی آواز دل سے آئے گی، چیر کر دیکھا جائے گا کہ اندر سے کیا لے کر آیا، اندر سے کیا لے کر۔ اور میرے دوستوں حکموں کے اندر فرمائے سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ حکموں کے اندر سب سے بڑا حکم یہ کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی مغفرت کروں یا اس کو عذاب دوں۔ 5 نمازوں کے اہتمام پر کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ جل شانہ خود لے رہے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ اگر اس سے بڑا کوئی حکم ہوتا تو اللہ فرشتوں کو اس کا حکم دیتے، فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے۔ سب سے بڑا حکم ہے ایمان کے بعد، سب سے بڑا۔ کسی حال میں میرے کو اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں، مریض کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے صحابہ میں جب مرض آتا تو صحابہ حضور سے پوچھتے تھے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، حضور سے مسائل پوچھے کتنے سارے بیماری کے، ہاں، اور فرمایا ان کی عیادت کے لیے فرشتے آسمان سے آتے تھے، ہاں ان کی عیادت کے لیے فرشتے آسمان سے آتے، طبیعت پوچھنے کے۔
تو صحابہ کی ان سوالوں سے فرمایا امت کو یہ مسائل جاننے کے لیے ملے. تو اتنا بڑا عمل ہے, کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہماری محنت کے اندر ایک بنیادی تقاضا ہے, ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ 100% لوگوں کو نمازی بنایا جائے. ہم کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑ سکتے, کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑ سکتے. بھائی صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ مسجد سے کٹ گیا اللہ کی رحمت سے کٹ گیا, اللہ کی رحمت سے کٹ گیا. ہم دیکھیں میرے دوستوں, کتنے فیصد لوگ مسجد میں آ رہے ہیں اور کتنے مسجد سے دور ہیں. اس لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے اور کتنا فکر اور غم ہمیں ہونا چاہیے. ہماری نمازوں کا بھی اہتمام ہو, اور صرف نماز کے وقت پر پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کے ظاہر باطن کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ مستقل محنت کی چیز ہے اور اس میں روز بروز ترقی مطلوب ہے. جس لائن کی محنت روزانہ ہوتی ہے اس میں روزانہ آدمی کی ترقی ہوتی ہے, فطری بات. دین دنیا کا کوئی کام اٹھا کے دیکھ لو جس میں روزانہ محنت ہو, مستقل مزاجی سے کام کیا جاوے, اس میں میرے دوستوں روز بروز ترقی ہوتی. یہ مستقل محنت کی چیز ہے کہ اپنی نمازوں پر محنت کی جائے, ظاہر کو ٹھیک کیا جائے, علماء سے پوچھا جائے, سیکھا جائے, اور باطن میں اللہ کا دھیان حاصل کیا جائے جو نماز کا مقصود اور مطلوب ہے. اس طرح اللہ کی عبادت کا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, اگر نہیں تو کم از کم یہ دھیان کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہاں, نماز میں اللہ کا دھیان, ایک حدیث میں آتا ہے نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جاتا ہے, ایسا جیسے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب یہ دوستوں ہمیں کہاں حاصل ہے یہ چیزیں؟ اس لیے ایک محدث نے, بہت بڑے عالم, انہوں نے اس میں 5 چیزیں لکھی ہیں, 5 چیزیں لکھی. اور ایک نمازی وہ ہے, یہ تو نمازی کے بارے میں کہہ رہے, بے نمازی کے بارے میں نہیں کہہ رہے. اور ایک نمازی وہ ہے جو اہتمام نہیں کرتا, وقت کی پابندی نہیں کرتا, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, کبھی وقت میں آگے پیچھے کر دیا. فرمایا یہ تو خسارے والوں میں سے. دوسرا وہ فرمایا جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر نہ دھیان ہے, نہ دھیان کا کوئی شوق جذبہ ہے, نہ یہ دھیان ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اور نہ اس کا کوئی شوق جذبہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو میں حاصل کروں, اس دھیان کو میں حاصل کروں. فرمایا یہ بھی خطرے کے اندر. تیسرے درجے کا فرمایا نمازی وہ ہے جو نماز میں دھیان جمانے کی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کو حاصل کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے, کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی. فرمایا امید ہے کہ یہ پار لگ جائے گا, کامیاب ہو جائے. اور فرمایا چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے کہ جو نماز میں کھڑا ہو اور نماز کے شروع سے آخر تک اس کو اللہ کی ذات عالی کا دھیان حاصل ہو جائے. اور میں یہ کامیاب ترین نمازی. فرمایا 5ویں درجے کا نمازی کون ہے؟ فرمایا 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز سے راحت ملے, نماز سے راحت ملے, مسئلوں کا حل نماز میں نظر آوے, حاجت آنے پر اللہ کے سامنے نماز کے ذریعے سے مانگا جاوے. شوری رات بدر میں حضور نے نماز پڑھی, عہد میں نماز پڑھی, پھر میں غزوات میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رات بھر نمازیں پڑھی. اور عام معمول بھی یہی تھا, رات کا بڑا حصہ آپ کا نماز میں گزرتا تھا. حاجت کے آنے پر نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ایک صحابی پیٹ کے بل لیتے ہوئے درد ہے, پھر اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. یقینی بات ہے, حضور فرما رہے, یقینی بات ہے, حضور فرما رہے, معمولی بات تو نہیں ہے. اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. ابو درداء میں بیٹھے اپنی جگہ پر, ایک شخص نے آ کر کہا آپ کے گھر کو آگ لگی. پھر میرے گھر کو نہیں لگی. دوسرے نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگی. کہ میرے گھر کو نہیں لگی. تیسرے نے آ کر کہا, تیسرے کو بھی یہی جواب دیا. چوتھے نے کہا ابو درداء آگ تو لگی, لگتے لگتے آپ کے گھر کے قریب پہنچی اور آن کے آن میں بجھ گئی. تو میں تمہاری بات پر بھروسہ کرتا یا اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ کرتا. مجھے حضور نے دعا سکھائی ہے, اور فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے صبح کے وقت, شام تک وہ محفوظ, شام کو پڑھ لے صبح تک محفوظ. یہ حضور کی بات پر یقین کی بات. اسی بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ مجھ سے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تو ابو درداء کی دعا کس وقت پڑھتا ہے؟ تو ابو درداء کی دعا کس وقت پڑھتا ہے؟ میں نے اس کیا, میں فجر کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. فرمایا مولانا نے ارشاد فرمایا میں تو صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لو. تو یقین میرے دوستوں کہ حضور نے فرمایا نماز سے مسئلے حل ہوں گے, نماز سے صحت ملے گی, نماز سے حاجتیں پوری ہوں گی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا اب فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہ فضائل کی حدیث کہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اب حاجت پیش آئی, مسئلہ پیش آیا, اور سب سے پہلا عمل یہ کہ نماز کی طرف متوجہ ہوا جائے, اس کا مزاج بنایا جائے, اس کا رخ قائم کیا جائے, اس کی عمومی ماحول بنایا جائے. گھروں میں اس کی تربیت ہو, مسجدوں کے اندر یہ ماحول بنے, جماعتوں میں نکل کر یہ فضا اور ماحول بنے. تو نماز پڑھیں گے اللہ سے مانگیں گے, نماز پڑھیں گے اللہ سے سامنے رکھیں گے, اللہ مسئلے کو حل کریں گے. ہاں, اتنا بڑا عمل ہے اللہ سے لینے کا, اور اس میں غفلت ہو جائے, ادھر ادھر دوڑنے سے پہلے نماز پڑھیں گے. اور میں اطمینان آ جائے گا جب نماز پڑھ کر اللہ سے ایمان والا مانگے گا. یہ نماز کی تاثیر ہے, یہ تاثیر ہے نماز کی کہ ایمان والا جب اللہ سے مانگے گا نماز پڑھ کے تو فرمایا اس کے دل کو اللہ مطمئن کر دیں گے, چاہے وہ حاجت فوراً پوری ہو یا نہ ہو.
اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ پاک ضرور دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک ضرور دیتے ہیں، اور فوراً دے دیں یا کسی مصلحت کے تحت کچھ دیر کے بعد، مگر حاجت ضرور پوری کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے کی بات کیا فرمائی؟ اس کے آگے فرمایا کہ قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ قبولیت کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا جائے اللہ وہ دے دے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہ دیا لیکن اس مانگنے کی وجہ سے کوئی اور پریشانی آنے والی تھی، اللہ نے وہ دور کر دی، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی چیز ٹھیک نہ ہوئی اور اللہ نے اس دعا کو محفوظ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، کل آخرت میں اس کے بدلے میں انعام ملیں گے۔ یہ تمنا کرے گا کاش ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ جو کچھ مل رہا ہے مستقل مل رہا ہے، اور یہاں آخرت کے پیمانے پر مل رہا ہے، دنیا کے پیمانے پہ نہیں مل رہا۔ دنیا کے پیمانے پہ نہیں مل رہا، آخرت کے پیمانے پر مل رہا ہے، اور وہاں جو کچھ ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا، جہاں جو کچھ ملے گا محدود ملے گا۔ یہاں تو عارضی ہے، چیزیں ختم ہو جائیں گی، ورنہ چیزوں والا ختم ہو جائے گا، جس کے پاس چیزیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، یا جس کے پاس چیزیں وہ خود ختم ہو جائے گا۔ دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے کہ آپ دنیا میں جس سے چاہے محبت کریں ایک دن اس سے جدا ہونا، جس سے چاہے محبت کریں ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے، لوگوں سے استغنا ہے، اور مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ اور آپ جس سے چاہے محبت کریں اس سے جدائی ہوگی، تو یہاں تو کوئی چیز ٹھہرنے والی نہیں ہے، رہنے والی نہیں ہے، دوام نہیں ہے، مستقل نہیں ملی، تو وہاں جو ان دعاؤں کے بدلے میں ملے گا اس یقین کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا نفل پڑھ کے جو دعا مانگی جائے، فرمایا اللہ پاک اس کے دل کو مطمئن کر دیں گے۔ ہاں، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا ہے، دل کو اللہ مطمئن کر دیں گے۔ اس کے لیے فرمایا کہ صرف نماز نہیں بلکہ پورے دین کو سیکھ کر اور پوچھ کر چلنا ہوگا۔ پوچھے بغیر زندگی گزر رہی ہے میرے دوستوں، بڑی فکر کی بات، پوچھ کر چلنا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے میرے دوستوں ہماری اس محنت کے اندر، علم و ذکر کا نمبر۔ ہمارے حضرات اس پر بڑے زور دے رہے ہیں، مولوی ابراہیم صاحب بہت اہتمام فرما رہے اس کہ علم و ذکر کا اہتمام کیا جائے، پوچھ کر زندگی گزاری جائے، دونوں لائن کے علم حاصل کیے جائیں، فضائل کا علم بھی، مسائل کا علم بھی۔ فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اعمال کی اہمیت، اعمال پر ملنے والے اللہ کے وعدوں کا یقین، جو عمل کے اندر استقامت اور قوت دیں گے، پابندی کی توفیق دیں گے، جب ملنے والے اعمال پر ملنے والے اجر کا یقین ہوگا، اور یہ فضائل کے حلقوں میں ہوگا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائل کے حلقوں کے ذریعے سے لوگوں کو اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور جب اعمال کا شوق پیدا ہوگا پھر جا کر علماء سے مسائل پوچھیں گے۔ جب عمل کریں گے تو مسئلہ پوچھیں گے۔ ایک آدمی زکات دے گا تو زکات کے مسئلہ علماء سے پوچھے گا، ایک آدمی نماز پڑھے گا تو علماء کے پاس جا کر پوچھے گا۔ ایک آدمی کے اندر عمل کا شوق ہی نہیں ہے، وہ نماز کو نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا اور عمل نہیں کرتا، بھلا مسئلہ کیوں پوچھنے جائے گا؟ اس لیے فضائل کے ذریعے سے فرمایا لوگوں میں علم کا شوق ہے، عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور عمل پر اللہ سے ملنے والے باتوں کا یقین آئے گا، اور پھر علماء سے پوچھ کر مسئلے پوچھ کر اپنی زندگی گزارے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پوچھ کر چلنا، بغیر پوچھے نہ چلنا، دیکھا دیکھی پر نہ چل، دیکھا دیکھی پر نہ چل۔ تجارت کو بھی پوچھنا، شادیوں کو بھی پوچھنا، معاشرت کو بھی، معاملات کو بھی، ہر لائن کو پوچھ کر چلنا میرے دوست، اور اس علم کو حاصل کرنا اپنی ضرورت سمجھنا۔ فرمایا علم کے ذریعے سے جہالت دور ہوگی، علم کے ذریعے سے کیا دور ہوگا؟ جہالت دور ہوگی، ذکر کے ذریعے سے غفلت دور ہوگی، ذکر کے ذریعے سے غفلت جائے گی، علم کے ذریعے سے جہالت دور ہوگی، اور تھوڑا عمل میرے دوستوں جاندار بن جائے گا۔ بڑا عمل کیا لیکن سیکھے بغیر کیا، سیکھے بغیر جو کام کیا جائے گا ٹھوکر لگتی ہے، جو کام دنیا میں کیا جائے گا اس میں ٹھوکر لگتی ہے، سیکھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہونا، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو تم عالم بنو، یا تو تم عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ اور شوق سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ 4 چیزیں حضور نے فرمائی، یا تو تم عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ اور دھیان سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ اور پھر فرمایا 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ 5واں کون ہے؟ فرمایا علم اور علم والوں سے بغض رکھنے والے۔ ہاں، بہت ڈرنے کی بات ہے میرے دوست، بڑی فکر کی بات ہے۔ ہمیں علماء سے محبت ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے۔ ایک بڑے عالم نے ایک بیان میں فرمایا، مدارس میں محنت کی ترغیب دے رہے، چھٹیاں تھیں، بچوں کی تعلیم علموں کی وصولی کا وقت تھا،
ترغیب دے رہے, بڑے حال. ایک جماعت تو فرمانے لگے دیکھو جب تم ان کے پاس محنت کرنے جاؤ گے نا, چھٹیوں کی وصولی کے لیے جاؤ گے, تو دو چیزوں کا خیال کرنا. ایک تو یہ خیال کرنا کہ ان کے وقت کی رعایت, کون سا وقت ایسا ہے جس میں ان سے ملاقات کرنا, اس وقت کی رعایت کرنا. اور دوسرے فرمائے دیکھو دعوت کا کام اللہ نے پوری امت میں تقسیم کیا ہے, ہر مسلمان کو ذمہ دار بنایا ہے, لیکن نبی کی وراثت اللہ نے علماء کو مخصوص کر کے دی ہے, ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی. اس لیے ان کے مرتبے کا خیال کرنا, ان کے مرتبے کا خیال کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. ہمیں محتاج بن کر علماء کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. ان کی عظمت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے, استفادے کی نیت بھی ہونی چاہیے, استفادے کی نیت بھی ہونی چاہیے, تاکہ ہماری بھی جہالت دور ہو, پوری امت کی جہالت دور ہو علم کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے. اور میرے دوستوں غفلت دور ہو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے, کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں. ذکر کرنے والے اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے, کس کے آدمی ہیں, میرے آدمی ہیں. اگر توبہ کر لے تو ان کا حبیب ہوں, توبہ نہ کرے تو ان کا طبیب ہوں. ذکر کرنے والے میرے آدمی, اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, صبح کرو شام کرو. ذکر کرنے والے زندہ ہیں, ذکر نہ کرنے والے مردہ کی مثال ہے. کتنی بڑی دولت ہے میرے دوستوں اللہ کی ذکر کی. وہاں سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے تین چیزوں کو بڑا بتایا, ایک اپنی ذات کو بڑا کہا, ایک اللہ اپنی رضا کو بڑا کہا ورضوان من اللہ اکبر, ایک اللہ نے اپنے ذکر کو بڑا کہا ولا ذکر اللہ اکبر. وہاں فرماتے تین چیزوں کو اللہ نے بڑا بتایا, اپنی ذات کو, ایک اپنی رضا کو, ایک اپنے ذکر کو. اللہ کا ذکر, تم زمین پر ذکر کرو آسمان پر تمہارا ذکر ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص زمین پر تیسرا کلمہ پڑھے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, فرمائیے کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. پڑھنے والے کا تذکرہ آسمان پر فرشتوں میں ہوتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کیا ذکر, اللہ کے فرشتوں کیا ذکر, کس کا, جو اللہ کا ذکر کرے. معمولی بات نہیں ہے میرے دوست. اس لیے یہ جو تین تسبیحات بتائیں گے کم سے کم ہے, اس کی مقدار بھی اور اس کا وظیفہ بھی, ورنہ پوچھ پوچھ کر اس میں اضافہ کرنا چاہیے, اس میں اضافہ کرنا چاہیے. لیکن یہ تو کم سے کم ہے, اللہ نے اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما. ہاں, ورنہ یہ نہ ہو کہ ہماری دعوت بے اثر ہو جائے. اس لیے کہ دعوت کے ساتھ ذکر کا جوڑ ہے. جس رب سے ہم لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں اس کا دھیان ہمارا مطلوب ہے. خود اپنا تعلق میرے دوستوں ٹوٹا ہوا, ہم لوگوں کا تعلق کیسے جوڑ پائے, کیسے جوڑ پائے. تو ذکر یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تیسرا کلمہ, ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تیسرا کلمہ پڑھو سبحان اللہ, اللہ کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں, کھوٹ تجھ میں کوئی, الحمدللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, تیرے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ تو ہی بندگی کے لائق ہے, تیرے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جاوے, تیرے سوا کوئی نہیں جس سے امید لگائی جاوے. اللہ اکبر, اللہ تو اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, تیرے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. اور ہم سب اتنے چھوٹے, ہم مخلوق ہیں اور اتنے چھوٹے کہ ہمارے چھوٹے ہونے کی کوئی انتہا نہیں, تیرے بڑے ہونے کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جو ذکر کرتے ہوئے ذکر کے الفاظ کا معنی کا دھیان کرے گا اس کے ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے. بڑے مشائخ نے فرمایا کہ ذکر کرتے وقت ذکر کے الفاظ کا معنی سمجھتے ہوئے دھیان لگانے کے لیے اس کے معنی کو اپنے ذہنوں میں رکھنا. سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, پرانے گناہ یاد کر کے اللہ سے معافی مانگی جاتی. توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. ایک استغفار, ایک توبہ کرنا, ہمیں استغفار یہ کہ اللہ سے معافی مانگی جاوے, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, توبہ کیا اللہ آئندہ نہیں کروں گا. ہمیں جو اس کا عزم کر لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اے بندے تیرے گناہ زمین کو بھرے, آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے, تیرے منہ سے دو بول نکلے اللہ بھول معاف کر دے, ایسا قلم پھیروں گا ایک گناہ تجھ میں باقی نہیں چھوڑوں گا. پر میں زمین کے اس حصے کو بھلا دیا جائے گا توبہ کرنے والے کے لیے, زمین کے اس حصے کو بھلا دیا جائے گا جس پر کبھی گناہ کیا تھا. فرشتوں کی کتابوں سے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا جس میں گناہ لکھا گیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص توبہ کرے زمین پر, آسمان پر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ سے صلح کر لی ہے. اس لیے کہ گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے, توبہ کرنا اپنی جان پر رحم کھانا ہے. گناہ کرنا اپنی جان پر کیا ہے, اپنا ظلم انفسنا, اللہ نے ظلم کیا, اور توبہ کرنا ہمیں اپنی جان پر رحم کھانا, اپنی جان پر رحم کھانا. حضور اللہ سے معافی مانگ رہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی بڑی بات, یہ ترغیب کے لیے, سمجھانے کے لیے, امت کی تربیت کے لیے. اور میرے دوستوں جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے 10 رحمت اللہ کی اس پر نازل ہوں گے. کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. مقبول دعا ہے فرمائے درود شریف. ایک مرتبہ پڑھے 10 مرتبہ اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتے.
اور قرآن پاک کی تلاوت، فرمایا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم نے اللہ کا کلام نہ کھولا ہو. ہاں اللہ کا کلام اور نہ کھولے. نہیں میرے دوستوں، مقرر کیا جائے. ایک وقت کی ملاقات کے لیے حضور کے پاس آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے. تھوڑی دیر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے قرآن پاک کا ایک حصہ تلاوت کا اپنے لیے روزانہ مقرر کیا تھا، وہ حصہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے میرا دل نہ چاہا کہ اس کو پورا کیے بغیر باہر تشریف لاؤ. اب بتاؤ، حضور پر قرآن اترا اور اس کے باوجود اہتمام سے پڑھ. تو ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے کلام کے، ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے کلام کے کہ ہم اس کا روزانہ اس کی تلاوت کریں اور اس کا اہتمام کریں اور اس کے کچھ جز مقرر کر لیں کہ اتنا حصہ ہمیں روزانہ انشاءاللہ پڑھنا ہے. کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ ہاں ایک دن بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، ایک دن بھی ہم ذکر نہیں چھوڑیں گے، ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے. ذاکرین میں شمار ہو جائے گا. ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے جنت کا. کتنی بڑی نعمت ہے. ذاکرین اس سے داخل ہو جائیں گے. تو اس کا اہتمام کیا جائے. اور میرے محترم دوستو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، فرمایا محنت نبی کی ہو اور اخلاق نبی والے نہ ہو. محنت نبی کی ہو اور اخلاق نبی والے نہ ہو، محنت مؤثر نہیں رہے گی. آپ کے اخلاق کو تو ہے تو صحابہ میں کتنی تفصیل آئی کہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کیسے ملی، صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کیسے ملی. آپ کے معاف کرنے پر، آپ کی تواضع پر آپ ہر ایک کو لے لیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہمیں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ کی عجیب صفت تھی. مرتبے اپنی جگہ پر تھے صحابہ کے، لیکن حضور ایسے چلتے تھے ہر ایک کے ساتھ کہ فرمایا محسوس نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنے سے قریب کر لیتے. صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اونچی جگہ نہیں لیا گئی اپنے لیے. اجنبی باہر سے آدمی آتا وہ پوچھتا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ میں محمد نہیں، تم اللہ کے رسول کون ہے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ کوئی جگہ اونچی بنانے دیں جس پر آپ تشریف فرما ہوا کریں. ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ اجنبی آدمی آ کر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کون ہے. اس کی اجازت نہیں دیتے. اتنا عام ہو کر چلتے تھے، اتنا عام ہو کر چلتے. اس میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کام اللہ اس سے لے گا جو اپنی حیثیت کو مٹاوے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. ہاں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کھانا کھاتے تھے، شمائل میں لکھا ہے کھانا کھاتے تھے جھک کر، اور فرماتے تھے بندہ ہوں بندہ بن کر کھاؤں گا. ایک لگا کے نہیں کھاتے، اونچی میز پر بیٹھ کے نہیں کھاتے، اللہ مجبوری کے کوئی ہو تو کسی کی وہ بیٹھ کے نیچے کھاتے کھانا نوش فرماتے، ایسے نہیں کرتے. ایک شخص ایک معاملے میں حضور کے سامنے لایا گیا، وہ کانپنے لگا حضور کے سامنے بیٹھ کر. وہ فرمایا کانپتا کیوں ہے؟ تو کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں بیٹھا، تو اس شخص کے سامنے بیٹھا ہے جس کی معصوم گوشت کھا کر گزارا کرتی تھی. ایک بچہ آیا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک کو پکڑا اور آپ کو لے کے چل پڑا مسجد سے باہر، مسجد سے باہر لے کے چل پڑا. اور تھوڑا باہر جا کر اس نے آپ کی انگلی مبارک کو چھوڑا، آپ کو یوں دیکھا وہ مسکرانے لگا اور پھر چل پڑا. اور اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. یہ نہیں پوچھ رہے کہ تو کون ہے، کیوں آیا، مجھے کہاں لے کے جائے، تو جانتا ہے میں کون ہوں. بڑے خطرے کی بات ہے میرے دوستوں جب ہم میں سے کسی کی زبان سے یہ نکلے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں. انا للہ اللہ پاک کہہ رہے تیرا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، تو وہ تھا کہ تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا دنیا میں، تجھ پر وہ وقت گزرا ہے. اللہ اکبر. تو ایک خطرہ تھا ناپاک، تیرے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تیرا تذکرہ کسی کو پسند نہیں تھا، حیثیت بنانے کی بات. لیکن ایسا رحمۃ اللہ عجیب بات فرماتے تھے کہ آدمی اندر ہی اندر اپنی حیثیت بناتا رہتا ہے. اس لیے بہت جانچ کرنے کی ضرورت ہے، بہت گہری نگاہ خود کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت اللہ سے گر گرا کر مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ عاجزی نصیب فرما، تواضع نصیب فرما، چھوٹا بن کر رہنے والی زندگی نصیب فرما. حضور کی دعا ہے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اونچا کر اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے. الناس صغیرہ اللہ اپنے لوگوں کی نگاہوں میں اونچا کر اور اپنی نگاہ میں مجھے چھوٹا کر دے، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں. علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی تجھے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرما دے. پھر میں جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. توڑنے والے کے ساتھ توڑنا، جوڑنے والے کے ساتھ جوڑنا یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو معاملہ ہے، یہ تو معاملہ ہے. اور فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اس نے محروم کیا، ہم نے بھی اسے محروم کیا، تو یہ اخلاق کیا ہوا؟ یہ اخلاق نہ ہوئے. اور تیسرا کیا فرمایا؟ جو تجھے ظلم کرے اسے معاف کر دے. ظلم کرے اسے کیا کر؟ معاف کر دے. حضور نے مکے والوں کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اور کیا کہا؟ میرا تمہارے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں،
13 साल मक्का मुकर्रमा के गुजरे, 8 साल मदीना मुनव्वरा के गुजरे, 21 साल के बाद मक्के के अंदर फातिहाना दाखिल हुए, बैतुल्लाह के अंदर चौखट को पकड़ कर खड़े हैं और मक्के वालों से पूछ रहे हैं, ये वो मक्के वाले हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनियां की हैं। सुहेल बिन अमर बैठे हैं, सफवान बिन उमैया, बड़े बड़े लोग, उमैया बिन खल्फ, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। सुहेल बिन अमर वो है जो सुलह हुदैबिया लिखी मक्के वालों की तरफ से, और सुलह हुदैबिया में उसने लिखा, जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लिखो ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से, उसने कहा आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानेंगे, नाउजुबिल्लाह, आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानेंगे। अगर आपको अल्लाह का रसूल मान ले, हमारा आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है, हमारा आपका फिर कोई झगड़ा नहीं। हमारे आपकी झगड़े की बुनियाद ये है कि नाउजुबिल्लाह हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानेंगे। उसने फरमाया अच्छा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। मामूली वक्त नहीं था मेरे दोस्तों जो सहाबा पर गुजरा, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जज्बात किस तरह रोंदे गए यहाँ पर। उम्र के इरादे से आए और हुजूर फरमा रहे एहराम खोल दो, हलक करा लो। कोई समझ नहीं रहा, किसी बात समझ नहीं आ रही, कोई मानने के लिए खड़ा नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल अपने खेमे में तशरीफ ले गए, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको तसल्ली दी। कब आप नहीं मानते कि ये ऐसी बात नहीं, अल्लाह के रसूल आपके साथी आप पर जान कुर्बान करने वाले हैं। जिस जज्बे से, जिस शौक से आए थे, वो शौक जज्बा पूरा नहीं हो रहा, उसका असर है तबीयत पर। आप अपना एहराम बदल लें, आप अपना एहराम खोल दें, अपने लिबास में आ जाएं, आप हलक करा लें, ये सारे आपकी बात मान जाएंगे। उन्होंने एक सहाबी को बुलाकर कहा मेरा हलक कर दो, और वापस जाएंगे। सुलह में क्या लिखा है कि वापस जाएंगे, उम्रा नहीं करेंगे, आइंदा साल आएंगे सिर्फ 3 दिन के लिए, 3 दिन की इजाजत के साथ आएंगे। सारी सुलह की बातें मान ली और सुलह के इख्तिताम पर अल्लाह ने फरमाया अपने आपको खुली फतह दे दी, फतह दे दी। अजीब बात है, सारी चीजें खिलाफा नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो नजर आ रही हो कि इसमें कोई बात है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अबू बकर से आकर क्या, अबू बकर हम हक पर नहीं है, अल्लाह के रसूल हमसे ये नहीं कहते कि हम उम्रा करेंगे। क्या अबू बकर ने फरमाया उमर ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते। फिर हुजूर के पास चले गए कि रसूल हम हक पर नहीं है, आप ही नहीं कहते हम उम्रा करेंगे। तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि इस साल करेंगे, अब ये कह के बात खत्म कर। और अगले साल जब उम्रे के लिए तशरीफ लाए तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं रोक नहीं सकता था। कैसे रोकूं? इसलिए कि सुलह में लिखा हुआ है 3 दिन के लिए आएंगे, और मैं नाउजुबिल्लाह हुजूर के चेहरे को देखना नहीं चाहता था। इसलिए क्या किया, मक्का छोड़ के चले गए। इनके भाई हुजूर के साथ वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर मक्के में दाखिल होकर क्या कह रहे हैं, खालिद नजर नहीं आते, खालिद नजर नहीं आते। अच्छी हुजूर की मेरे दोस्तों, हम पढ़े तो सही है साहब में हुजूर की दावत की क्या असलूब लिखे हुए, क्या तरीका लिखा हुआ है, क्या नहज लिखी हुई, कैसे एक एक हुजूर लेते थे, एक की खूबियों की बात करते थे। तनकीद करना, ऐब निकालना बहुत आसान है, लोगों की खूबियों को तलाश करना ये काम है, ये बड़ी सिफत है। उन्होंने फरमाया खालिद नजर नहीं आते। इनके भाई को मालूम था कि खालिद ने मक्का क्यों छोड़ा है, लेकिन हुजूर को तकलीफ होगी इसलिए नहीं बताया कि हुजूर मक्का क्यों छोड़कर गया खालिद। कहा या रसूलल्लाह अल्लाह उसको लाएंगे। कितना शानदार जवाब दिया, कितना शानदार जवाब दिया, या रसूलल्लाह अल्लाह उसको लाएंगे। और हुजूर ने क्या फरमाया, खालिद तो खालिद है, खालिद तो खालिद है, इस्लाम कबूल करे हम उसको अपने आगे की सफ में रखेंगे, उसको अपने आगे की सफ में रखेंगे। इनके भाई ने वहीं से खत लिखा जहां खालिद भाग कर गए थे, और खत में लिखा देख तू हुजूर से भाग रहा है ना, तू हुजूर से भाग रहा है, हुजूर तेरे बारे में क्या कह रहे, हुजूर तेरे बारे में क्या कह रहे। बस ये खत मिलना था, सफर का रुख ही बदल गया, मक्के वापस नहीं आए, सीधा मदीना की तरफ सफर शुरू कर दिया। मक्के में मदीना में दाखिल हुए, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए कि अबू बकर मैंने ख्वाब देखा है, मैं तंगी की जगह से वसत की जगह पे जा रहा हूं। अबू बकर ने फरमाया खालिद तेरी तंगी तेरा कुफर है, वसत तेरी जो है वो इस्लाम है जिसमें तू दाखिल होने जा रहा है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास लेकर आए, मस्जिद के अंदर सहाबा ने देखे कहा या रसूलल्लाह खालिद, तो खालिद को कोई कुछ न कहे, खालिद को कोई कुछ न कहे। इकरमा बिन अबू जहल मुसलमान होने के लिए उन्होंने फरमाया कोई इकरमा को उसके बाप का ताना न दे। हाँ तरीका सिखाया, मेहनत सिखाई, अखलाक सिखाए, उसलूब सिखाए दावत के। खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैंने इस्लाम के खिलाफ जितनी कोशिशें की हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो मैं खालिद तुम इसको जानते नहीं हो कि ईमान उन गुनाहों को मिटा देता है जो ईमान से पहले किए गए, हज उन गुनाहों को मिटा देता है जो हज से पहले किए गए, हिजरत उन गुनाहों को मिटा देती है जो हिजरत से पहले किए गए। या रसूल इसके बावजूद मेरे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा अल्लाह तो खालिद की सारी खताओं को माफ कर दे तो उसने इस्लाम से पहले इस्लाम के खिलाफ की। तो अल्लाह ने कहां पहुंचाया, कहां पहुंचाया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने इंतकाल के वक्त बात फरमाई थी कि काश खालिद जिंदा होते, आज खिलाफत खालिद के हवाले करके चले जाए। कितने बड़े मकाम पर अल्लाह ने पहुंचा दिया, ये हुजूर की इखलाक की बरकत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की चौखट पर हाथ रख के खड़े सारे नीचे बैठे और हुजूर से पूछे बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। फिर मैं करीम है, करीमों की औलाद है। फिर मैं जाओ मैंने तुम्हारे साथ वो मामला किया जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میرا تمہارے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے. اس پر یہ لوگ مسلمان ہو گئے. جو نے قسمیں کھا رکھی تھی مسلمانوں نے، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے. ابو سفیان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کس طرح بچایا؟ حضور سے اجازت لے کر گئے، حضور کی سواری لے کر آئے. درمیان میں عمر لمبا واقعہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آج ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے حوالے کرے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو اٹھا کر حضور کے خیمے میں پھینک کر کہا، یا رسول اللہ میں اس کے لیے امن لے کر آپ سے گیا ہوں. حضور نے فرمایا اس کو امن ہے. فرمایا یہ کوئی اعزاز کی چیز چاہتا ہے، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اس کو بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے. سب کو عمومی معافی کا اعلان دے دیا. ساری زندگی کی تکالیف کو ایک طرف کر دیا. بدلہ لینے کا کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک جذبہ تھا کہ انسانیت کو ہدایت ملے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے اندر نرمی لانی ہوگی. معاف کرنے کے نرمی آدمی کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، سختی آدمی کو حقدار بناتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے. نرمی آدمی کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، خوبصورتی پیدا کر. سختی آدمی کو حقدار بناتی ہے. سختی نہیں چلے گی میرے دوستو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم نے آپ کو نرم بنا دیا، ورنہ یہ آپ کے ساتھ نہ جڑتے. پھر آپ کیا کریں؟ فرمایا ان کو معاف کیجیے، فاعفو عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، اپنے امور میں ان سے مشورہ لیجیے. یہ نرمی ایسا عمل ہے، دعوت اور نرمی جڑے ہوئے ساتھ ساتھ انہیوں میں کام نہیں چلے گا میرے دوست. اور میرے دوستو، اپنے عمل کو خالص کرنا. فرمایا عمل کو خالص کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے. عمل کو اللہ کے لیے کر لے، فرمایا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے. کہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے تو عمل کی تاثیر یہ ہے کہ تھوڑا بات زیادہ کے برابر ہوتے. مولی بہن صاحب نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بیان کیا اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے اس کی صفت یہ ہے. مولانا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے اس کی صفت یہ ہے کہ تھوڑا عمل زیادہ کے برابر ہو جائے. ہاں کتنی بڑی نعمت، عمل تھوڑا کیا لیکن چونکہ خالص کیا نا، اس لیے اللہ پاک کیا پسند آ گیا اللہ کو، اور اس کو اللہ نے بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا، کہیں سے کہیں پہنچا دیا. تو اخلاص والے فرمائے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں ہدایت پھیلتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، فضائل صدقات کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اس امت کی مدد کی گئی، اس امت کی مدد کی گئی اس امت کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے، نیز ان کی نماز سے، ان کی دعا سے، ان کے اخلاص سے. اتنا بڑا عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، اور ایمان کے ساتھ مشروط ہے. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اخلاص بڑھے گا. یہ اخلاص کی پہچان ہے. جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنا مخلص ہوتا چلا جائے گا. اپنے عمل کو چھپائے گا، کہ فرمایا مخلص عمل کو چھپاتا ہے، ریاکار عمل کو ظاہر کرتا ہے. ریاکار عمل کو ظاہر کرے گا، مخلص اپنا عمل چھپائے گا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیاں اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی گناہ کرتا دیکھے، تو یہ کیوں اپنی چیز اندر پیدا نہیں کرتے کہ تمہیں نیکی کرتا بھی کوئی نہ دیکھے. جس کے لیے اس کو تو خبر ہے. اور شیطان کیسا دشمن ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد بھی نیت پر حملہ کرتا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے اکساتا ہے. پر میں جب اخلاص نہ ہوں تو شیطان اکسائے گا، اور شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ یہ کہتے کہ دیکھو دیکھو یہ میں نے کیا، یہ مجھے توفیق مل گئی، نام اللہ کا لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے بس اللہ نے توفیق دی، بندے نے یہ مسجد بنوا دی، اللہ نے توفیق دی، بندے نے یہ خرچ کر دیا، یہ یوں کر دیا، یہ فلاں تھی، یہ تو میری وجہ سے تبلیغ میں لگا. اللہ کے لگانے سے لگا. بھائی تانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کام تو اللہ بناتے ہیں، نام کسی کا رکھ دیتے ہیں. کام تو اللہ بناتے ہیں، نام کسی کا رکھ دیتے ہیں. کسی کا ہاتھ لگ گیا، اللہ نے اس کو استعمال کر لیا تو خوش ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. نہ یہ کہ اس کا سارا کریڈٹ اپنے پہ لے لیا کہ سب کچھ میں نے کیا. نہیں، وہ تو اللہ نے کیا. حضور کہہ رہے ہیں اتنی طویل قربانی کے بعد مکے میں داخل ہوتے ہوئے کیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ، ایک اکیلے اللہ نے کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. مولانا عشاء رحمۃ اللہ بیان میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک اس وقت ایسے جھک رہا تھا کہ آپ کا سینہ مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا، اور آپ کے دل میں بھی یہ بات شامل تھی، آپ کے دل میں یہ بات اتری ہوئی تھی کہ سب کچھ ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے. رات اندھیرے چھپ کر ہجرت کی تھی، آج دن کے اجالے میں اللہ نے داخل کیا ہے فاتحانہ، ایک اکیلے اللہ نے کیا. جب حضور وہاں سے چلے غار سے تو نکل کر رونے لگے ہجرت کے وقت. ابو بکر کر رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہا ہوں، آپ کو کس بات کا غم اور خوف ہے؟ پر میں ابو بکر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میں اس راستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ راستہ مکے کی طرف جا رہا ہے اور مجھے مکہ یاد آ رہا ہے. اور حضور رونے لگے. آسان تھا مکہ چھوڑنا، آسان تھا، اور حضور رو رہے. اللہ پاک نے تسلی دی، آپ غم نہ کیجیے پیارے نبی جی، ہم آپ کو دوبارہ واپس لوٹائیں گے. آج اللہ نے فاتحانہ لوٹا دی. رات چھپ کر ہجرت ہوئی تھی، دن کے اجالے میں اللہ نے فاتحانہ داخل. کس نے کیا؟ ایک اکیلے اللہ نے کیا. اس لیے اپنے اوپر نہیں لینا ہے، عمل کی جانچ کرتے رہنا ہے، لیکن اس وجہ سے عمل میں کمی نہیں کرنی.
بلکہ مستقل عمل کرتے رہنا ہے. اللہ پاک اخلاص کی حقیقت نصیب فرمائیں گے. موت تک چلتے ہوئے بھی میرے دوستوں آخر میں ہو جائے گا کام, اللہ بنا دیں گے. اور دوسروں کے اخلاص پر شک نہیں کرنا, بلکہ اپنے اخلاص کی فکر کرنا, اپنے اخلاص کی فکر کر. ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھا کر پوچھا رات مہمانی کس نے کی تھی؟ وہ صحابی فرماتے بتا دو سارا مدینہ موجود ہے, سب کو خبر ہو جائے گی, خاموش رہے. حضور نے دوبارہ پوچھا رات مہمانی کس نے کی تھی؟ پھر خاموش رہے. حضور نے تیسری بار پوچھا رات مہمانی کس نے کی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کی تھی, مگر آپ کو کس نے خبر کی؟ فرمایا جس کے لیے کی تھی اسی نے خبر کی. رات کی تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی, رات کی تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند ہے. تو جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کو خوب خبر ہے میرے دوست, خوب خبر ہے. اور میرے محترم دوستو, یہ ایک محنت ہے جس کی طرف ساری امت کو بلایا جا رہا ہے. یہ ایک کام ہے جس کی طرف سب کو آواز دی جا رہی ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے جس کا احساس کرایا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس مبارک کام کے لیے بھیجا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, ضرورت حاجت کا مسئلہ نہیں ہے, ذمہ داری اور مقصد کا مسئلہ ہے. سارے عالم میں سارا دین زندہ ہو جائے. روزانہ میرے دوستوں دنیا سے کتنے لوگ بغیر ایمان کے جا رہے ہیں, بغیر کلمے کے جا رہے ہیں, کتنے مسلمان بے دینی پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنی ذات کا فکر بھی نصیب فرما دے, اللہ ساری انسانیت کا فکر ہمیں نصیب فرما دے. یہ غم ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ساری انسانیت کو اللہ سے ملانا ہے, ہمیشہ والی ناکامی سے بچانا ہے, خود بھی بچنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اس کام کو اور آپ کی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کی محنت سمجھ کر, اپنی زندگی کا کام سمجھ کر کرنا ہے. دن اور رات اس میں لگنا ہے, مطلوب سارے تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, ہر قسم کی قربانیوں کے لیے خود کو آگے بڑھانا ہے. اللہ سے اس کی توفیق مانگنی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مبارک کام اللہ کے یہاں قبول ہو چکا, یہ مبارک کام اللہ کے یہاں قبول ہو چکا. تم رو رو کر اللہ سے اپنے آپ کو قبول کراؤ, تم رو رو کر اللہ سے اپنے آپ کو قبول کراؤ. ہم اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لے. اے اللہ آپ سے لے کر موت تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد کرنے کی توفیق دے دے. اس کے لیے جو قربانیاں مطلوب ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دے. قربانیوں کی ایک سطح ہے جب قائم ہو جائے گی اللہ پاک عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. صحابہ پر اللہ نے عمومی ہدایت کے فیصلے کیے, ان کی قربانیاں اللہ کی مطلوبہ سطح پر پہنچ گئیں, اللہ کو پسند آ گئی. اللہ نے ان کی قربانیوں پر سارے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے. ہم بھی میرے دوستوں اپنے آپ کو پیش کرے, ایک مجمع اس کے لیے تیار ہو جائے. جب کہا جائے گا, جہاں کہا جائے گا, جتنے وقت کے لیے کہا جائے گا, جس کے ساتھ کہا جائے گا, ہم اٹھ کر چل پڑیں گے اور اللہ سے اس کو مانگیں گے کہ اے اللہ ہمارے اس نکلنے کو تو ہماری اور سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے افضل ہے. اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے میرے دوستو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا. سب سے پہلا کام خلافت میں خلیفہ بننے کے بعد حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا. بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ آپ اس حال میں اس جماعت کو نہ بھیجیں. فرمایا میں نے تشکیل نہیں کی, میں نے تشکیل نہیں کی, ان کی تشکیل اللہ کے رسول نے کی تھی. یہ جماعت میں نے نہیں بنائی, یہ جماعت حضور نے بنائی ہے. جس جماعت کو حضور نے اپنی بیماری کے باوجود روکا نہیں, میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ملاقات کے لیے تشریف لے گیا اور آپ علیہ السلام پہلے میری والدہ تشریف لے گئی, پھر ان کی والدہ حضور کے پاس تشریف لے گئی, تو صحابہ میں لکھا ہے. اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسامہ کی ساری توجہ آپ کی صحت کی طرف ہے, آپ کی طرف ہے, اللہ آپ کو تھوڑا صحت دے دے, ٹھیک کر دے, کچھ دنوں بعد اسامہ کو روانہ کر دیں. انہوں نے فرمایا اسامہ کو روانہ کر, اشارے کے اسامہ کر. اسامہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں ملاقات کے لیے حضور کے پاس گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پر میں نے اپنے کان قریب کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور مجھے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں اور مجھے دعا دے رہے ہیں. چنانچہ جب میں نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ میری والدہ کا قاصد آ گیا, قافلے کو جمع کر لیا, جماعت کو جمع کر لیا, روانگی کی تیاری تھی کہ میری والدہ کا قاصد آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. ہم اس میں شریک ہوئے. اس کے بعد ابو بکر نے خلافت کی جگہ پر بیٹھے اور سب سے پہلا کام اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا اور خود باہر چھوڑنے کے لیے سنت کے مطابق تشریف لے گئے. اسامہ رضی اللہ نوجوان صحابی ہیں, سواری پر سوار ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر رہے ہیں اور اسامہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین یا تو آپ اس سواری پر سوار ہوں ورنہ میں سواری سے اتروں گا. فرمایا اللہ کی قسم نہ تم سواری سے اترو گے اور نہ ابو بکر اس سواری پر سوار ہوگا. کیا عجب ہے کہ ابو بکر کے کچھ قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں. ابو فرمایا جو قدم میرا اللہ کے راستے میں لگے گا ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی, 700 گناہ معاف ہوں گے, 700 درجات بلند ہوں گے. یہ معمولی محنت نہیں ہے میرے دوست, یہ معمولی محنت نہیں ہے. مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, اسامہ شام سے حالات لے کر آئے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حالات سنائے. ابو بکر نے عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر میرا یہ گمان ہے کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا
اور یاد رکھ اگر میرا صبح انتقال ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام کو انتقال ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، مسنہ کے ساتھ جماعت بنا کر روانہ شام کی طرف کر دے۔ اور پھر فرمائے دیکھ ہم پر سب سے سخت وقت وہ آیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، اگر میں اس وقت اسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کرتا تو 3 باتیں لکھی ہیں تو سب 3 بات کہ اگر میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو روانہ نہ کرتا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے، اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جاتی، مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ میرے دوستو یہ وہ مبارک محنت ہے جس کے قدم قدم پر اللہ نے ایسی بڑے فضائل رکھے ہیں، ایسی نیکیاں رکھی ہیں۔ ہم تو اس یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھریں گے کہ ہمارا یہ نکلنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ جب پھرے تو لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا ہم اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، سارے عالم کے انسانوں کی آخرت کو سامنے رکھ کر ساری دنیا میں جانے کی نیت کرنا۔ ہم ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ امت ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجی گئی ہے۔ ایک علاقے کی نیت کر کے کام نہیں کرنا، سارے عالم کی نیت کر کے کام کرنا ہے۔ جب سارے عالم کی نیت کریں گے تو ساری دنیا میں میرے دوستوں اس پیغام کو لے کر جانا ہوگا۔ کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا افریقہ، ساری دنیا میرے دوستوں مطالبہ کر رہی ہے اور اللہ سے رو رو کر مانگیں گے۔ ابھی اسپین کے اندر ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اسپین کے جوڑ کے بعد دعا کرائی، دعا سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمانے لگے کہ دیکھو کام تو رونے والوں سے چلتا ہے۔ کام کس سے چلتا ہے؟ رونے والوں سے چلتا ہے۔ اور فرمایا رونے والے ختم ہو گئے، اور یہ کہہ کے رونے لگے، رونے والے تو ختم ہو گئے، اللہ ہمیں رونے والا نصیب بنا کر دے۔ ہم راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگے۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا بات تھی کہ صحابہ حضور کی ہر بات پر، ہر حکم پر گردن جھکا دیتے تھے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا 2 باتیں حضور کی صحابہ سے بڑی ہوئی تھی، 2 باتیں حضور کی صحابہ سے بڑی ہوئی تھی۔ ایک حضور کی قربانی صحابہ سے بڑی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے کرتا اٹھا کر پیٹ پہ بندھا ہوا ایک پتھر دکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر کتنے پتھر دکھائے؟ 2 پتھر دکھائے۔ تو مولانا فرمایا کہ حضور کی قربانی صحابہ کی قربانی سے بڑی ہوئی تھی، دوسرے حضور کا رات کا رونا صحابہ کے رونے سے بڑا ہوا تھا، حضور کا رونا رات کا صحابہ کے رونے سے بڑا ہوا تھا۔ تو میرے دوستو یہ قبولیت کے اعمال ہیں، یہ قبولیت کے اسباب ہیں، ہم اس کو اختیار کریں، اللہ سے اس کو مانگیں اور میرے دوستو دوسروں کو دعوت دیں، تیار کریں، خود کو بھی تیار کریں۔ اس کے لیے بتائیں ساری دنیا میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کون تیار ہے؟ رائمنڈ کا اجتماع بھی آنے والا ہے، قریب ہے، تو ہر علاقے سے ملکوں کی جماعت بنے، ہر علاقے سے اندرون ملک سال کی جماعت بنے، چلے 3 چلے کی جماعتیں ہر مسجد والے دے دیں، ایک اجتماع سے پہلے دے دیں، ایک اجتماع کے دوران اجتماع کی شرکت کریں اور وہاں سے دے دیں۔ ایک درخواست اور ہے، یہ تو ایک درخواست اور ہے کہ 65-70 منٹ بات سنیے آپ حضرات نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ مجھے آپ کو سب کو قبول فرما لے۔ بات مکمل ہو رہی ہے تشکیل کے ساتھ، بات نامکمل ہے تشکیل کے بغیر۔ ہماری ترغیب تشکیل کے لیے ہے، ترغیب سے جذبہ بنتا ہے، اس جذبے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی ساتھی بغیر ارادہ لکھانے والوں کے کھڑے نہ ہو، سب کے سب بیٹھے رہیں جب تک کہ تشکیل والے ہم سے یہ نہ کہتے اور کہ 5-10 منٹ میں ہمیں کہہ دیں گے کہ بھائی نماز کی تیاری کر لو، اس وقت تک کوئی بھائی نہ اٹھے۔ اور یہ وقت ہے مانگنے کا، خود بھی اللہ اپنے لیے مانگے، اللہ سے ساتھیوں کے لیے بھی مانگے، جس کے دل میں اللہ بات ڈالا ہے وہ میرے دوستوں کر گزرے۔